یہ موبائل کورس 3 حصوں پر مشتمل ہوگا، جس میں سب سے پہلے ہم موبائل گرافکس کو، اور دوسرے نمبر پہ موبائل آڈیو ایڈیٹنگ، اور تیسرے نمبر پر موبائل ویڈیو ایڈیٹنگ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کراپ ٹول تک پڑھ لیا تھا کہ ویڈیو کو کسی تصویر کو یا ذیلی تصویر کو کراپ کس طرح کرنا ہے۔ تو اس ٹول کو آج ہم تھوڑا سا تفصیل سے پڑھیں گے۔ کراپ ٹول پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو اگر چورس میں یہ کراپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے، ہم کسی کونے سے پکڑ کے اس کو کراپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالفرض ہم کو صرف یہ چیئر چاہیے، یہاں پہ یہ والا حصہ، تو ہم یہاں سے اس کو کراپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس طرح سلیکٹ کریں گے، اس پہ کلک کریں گے تو یہ تصویر جو ہے کراپ ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، اب ہمارے پاس صرف اور صرف یہ کرسی موجود ہے، لیکن میں پھر بیک جا رہا ہوں، مجھے مکمل اپنی تصویر چاہیے۔ یہاں سے کلک کیا اور یہ تصویر آ گئی۔ پھر میں کراپ ٹول پہ جا رہا ہوں، کلک کیا۔ اب میں اس ٹول کو جو ہے، اس آپشن کو آن کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ دیکھتے ہیں۔ آن کیا، اب دیکھیں اس پہ گول دائرہ آ گیا ہے۔ اسی طرح شیپس پہ اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سارے شیپس آ رہے ہیں۔ کائن ماسٹر کے حوالے سے یہ بہت ساری ہی اس کو سمجھیں۔ اب اس پہ اگر آپ دل، ٹھیک ہے، اس شیپ میں آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، کراپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس شیپ میں کراپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس شیپ میں کراپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس شیپ میں کراپ کرنا چاہ رہے ہیں، بھائی جو آپ کا دل کرتا ہے، جس شیپ میں آپ اس تصویر کو کراپ کرنا چاہتے ہیں آپ بآسانی کراپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سٹار، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سٹار بن گئے۔ تو اس طرح کے ایفیکٹس بآسانی آپ کائن ماسٹر کے اندر ہی لگا سکتے ہیں۔ یہ فائدہ آپ ادھر اندر ہی سے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو باہر کسی ڈیزائننگ کے اپلیکیشن میں بھی اس طرح کی چیز بنا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی چیز بنانی ہے تو آپ کائن ماسٹر میں بآسانی خود بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں پھر یہ اس کے سائڈ ہیں، یہ اگر آپ نے تھوڑے سے بلر کرنے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اس کو بلر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس اتنا کچھ ہی ہے اس میں اس سے یہ سارے ایفیکٹ ختم کرنے لگا ہوں، چونکہ ہم نے ابھی اس تصویر کے ساتھ اور بھی کافی سارے اس سے کام لینے ہیں۔ اچھا، آگے جاتے ہیں۔ اگلا آپشن ہمارے پاس ہے اوپیسٹی کا۔ اوپیسٹی کا آپشن کیا ہے کہ آپ اس تصویر کو مدھم کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ شروع سے آخر تک رہے، لیکن یہ تصویر اتنی واضح نہ ہو، آپ اس کو مدھم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ہمیں ضرورت کب پڑتی ہے، میں آپ کو پہلے یہ سمجھا دوں۔ دیکھیں، جب ہم کوئی اچھی ویڈیو بناتے ہیں، یا یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ کسی بندے کو اپنی ویڈیو بنا کے دے دی ہے، اس کے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کی اپنی جو ہے کمپنی کے لیے، تو اس میں اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی علامت لگا دی جاتی ہے کہ جب تک آپ کو وہ پیمنٹ نہ کرے تو آپ کی ویڈیو وہ استعمال نہ کر سکے۔ تو اس میں اکثر و بیشتر یہ کر لیا جاتا ہے کہ اپنا لوگو یا واٹر مارک جو بھی ہے وہ مدھم سا کر کے لگا دیا جاتا ہے کہ وہ ہٹایا بھی نہ جا سکے۔ جب کام ہو جائے تو پھر جو ہے وہ لوگو آپ خود ہٹا کے اس کو دوبارہ ویڈیو بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ لوگو کس طرح آپ نے مدھم کرنا ہے، اس طرح سے آپ نے لوگو بالفرض لگا دیا، تو لگانے کے بعد آپ اس کی اوپیسٹی میں آ کے اوپیسٹی کم کر دیں گے۔ یہاں سے آ کے یہ جب آپ کم کریں گے تو یہ مدھم سا یہاں پہ نظر تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کی کوالٹی اور ویڈیو پہ بھی کچھ اس کا فرق نہیں پڑے گا، اور نظر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اوپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ویڈیو یا تصویر کو جو ہے مدھم کرنا یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ مزید جاتے ہیں نیچے کون کون سے آپشن موجود ہیں۔
ٹھیک ہے، کلر فلٹر کا ایک آپشن ہمارے پاس موجود ہے. کلر فلٹر پہ کلک کیا. یہ آپشن بھی کمال کا ہے. میں کلر فلٹر کو اسی تصویر پہ چلو اپلائی کر دیتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کلر فلٹر کیا ہے. اس میں اکثر جب ہم کوئی ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یا کوئی تصویر ہے تو اس کی کلر تھوڑے سے اچھے نہیں ہوتے. آپ نے موبائل میں بھی دیکھا ہوگا، تصویر کے نیچے جو ہے اس طرح کے فلٹر کے آپشن آ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ تصویر کو تھوڑا سا مزید خوبصورت کر لیتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پہ بھی بنے بنائے جو ہے کلر فلٹر موجود ہیں. اس پہ اگر آپ کلک کرتے جائیں گے تو آپ کی تصویر اس طرح ہوتی جائے گی. یہ اب دیکھیں، یہ تصویر اگر آپ نے اس طرح سے دھیان دینا ہے کہ یہ پرانے دور کی ہے تو اس کے لیے یہ والا جو ہے کلر یوز کر لیا جاتا ہے. ایسے ہی یہ والا کلر بھی ہے، یہ والا کلر ہے. یہ دیکھیں اور بھی اچھا ہو گیا یہ ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ جو بھی آپ کو اس میں سے اچھا لگتا ہے. بہرحال ہر آدمی کی اپنی چوائس ہے، اپنی پسند ہے. آپ اس حساب سے وہ کلر اگر اٹھانا چاہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں. یہ والا جو کلر ہے یہ ہمیں اس وقت بھی ضرورت پڑتا ہے کہ جب ہم کوئی ویڈیو چل رہی ہے. پہلے بھی شاید اس پہ میں نے بات کی تھی. تو درمیان میں آپ کوئی خیالی ویڈیو دینا چاہتے ہیں. بچہ اچانک سوچنے لگا، آپ اب اس سوچ میں بچہ سوچ رہا ہے کہ یار پچھلے سال میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اب وہ پچھلے سال والا سین جب آپ ایڈ کریں گے اپنی ویڈیو کے اندر تو اس کا کلر آپ یہ والا کر دیں گے. چونکہ یہ کلر جو ہے آپ کے جو ہے ماضی کو آپ کو یاد دلاتا ہے کہ یہ کوئی ماضی کا قصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ والا کلر اس پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کلر فلٹر بھی آ گیا. اب آپ کے سامنے آخری آپشن ہے کلر ایڈجسٹمنٹ، ٹھیک ہے. اس سے آپ کسی بھی تصویر کے کلر کو بالکل جو ہے بدل سکتے ہیں. یہ آپشن جو ہے ہیو والا ہے، وہی پہلے بھی ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں. اس کو کسی بھی کلر کو بالکل تبدیل کرنا ہو تو برائٹنس وغیرہ جو بھی چیز آپ نے بڑھانی ہے یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری تمام چیزیں اس طرح سے ٹول کے حساب سے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ کائن ماسٹر میں اگر ٹول کہہ لیں تو ٹول آج ہم بنیادی طور پہ تمام پڑھ چکے ہیں. کوئی بھی ٹول میرے خیال سے ابھی باقی نہیں ہے. ویڈیو ایک ہم یہاں پہ ایڈ کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نیا ٹول نکلا تو اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی بچے کی ویڈیو ہی میں نے یہاں پہ دوبارہ ایڈ کر دی. ایڈ کرنے کے بعد اس پہ ہاں بہت کمال کا ایک ٹول یار ہمارا رہ رہا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیوز میں وہ سبسکرائب کا بٹن آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بٹن میں کیسے لگاتا ہوں؟ اب اس لوگو کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں. اس لوگو کو میں نے یہاں پہ لگا دیا. اب سبسکرائب کا بٹن میں نے لگانا ہے، ٹھیک ہے. وہ میں کیسے لگاؤں گا؟ وہ میرے پاس میں نے اس کو پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے. وہ بنتا کیسے ہے؟ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس ٹولز ختم ہو چکے ہیں بنیادی طور پہ، چونکہ ہم پہلے ٹول ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کی طرف جاتے ہیں. تو ٹول ختم ہو گئے، اب پریکٹیکل ہماری ویڈیوز شروع ہوں گی. جتنی بھی میں نے اشتہار میں جو چیزیں لکھی تھیں وہ ایک ایک کر کے میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے بن رہا ہے مکمل A to Z انشاءاللہ. تو وہ کس طرح سے بننا ہے سبسکرائب کا بٹن، وہ اس پہ تو ہم گفتگو کریں گی ہی. اس کو یہاں پہ لگانا کس طرح سے ہے اس کا تعلق ابھی ہمارے سبق کے ساتھ ہے، وہ ہم لگاتے ہیں. تو اس کے لیے میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں. ویڈیو پہ گیا. ویڈیو پہ جانے کے بعد یہاں پہ جیم اکیڈمی اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے گرین سکرین پہ رکھی ہوئی ہے. کلک کیا تو یہ میرے پاس گرین سکرین آ گیا. اس کو میں فٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. فٹ کیا. اب اگر میں تھوڑا سا اس کو آگے کروں تو یہ دیکھیں سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ جتنا بھی ہے وہ ویڈیو یہ والی ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہم تو اس ویڈیو پہ اوپر یہ سبسکرائب کا بٹن لگانا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. تو کیا کریں ہم؟ اس گرین کلر کو یہاں سے کس طرح سے ہٹائیں؟ تو اس کو ہٹانے کا سمپل حل یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے جس کا گرین کلر کو آپ نے ہٹانا ہے. مثلا یہ میں نے سلیکٹ کیا. سلیکشن کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے اسکرول کر کے آئیں گے تو آپ کے پاس ایک آپشن آئے گا کروما کی. یہ آپشن ہے.
ٹھیک ہے، اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد جیسے ہی اس بٹن کو انیبل کریں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، وہ گرین کلر ہٹ چکا ہے اور آپ کا سبسکرائب کا بٹن ہی صرف یہاں پہ رہ چکا ہے۔ اسی طرح آپ کلر چینج تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کسی اور کلر، آپ کا بیک گراؤنڈ کسی اور کلر میں ہے تو وہ کلر بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اسے ریموو کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہی سبسکرائب کا بٹن چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بنا کس طرح سے ہے، یہ بنانے پہ میں نے الگ کافی سارا ٹائم لگایا تھا اور اس کے بعد اس کو بنا لیا تھا۔ موبائل میں ہی آپ کو اس کا مکمل بنانا سکھاؤں گا کہ اس طرح سے سبسکرائب کا بٹن آپ موبائل میں خود الف سے لے کر یا تک کس طرح سے بنائیں گے۔ یہ مکمل چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ عنقریب آ رہی ہیں، بس آپ ان اسباق کو غور سے دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں، آگے بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں۔ تو ایک آپشن یہ ہمارے سامنے آیا ہے کروما کی کا، اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں مزید دیکھیں گے۔ دوسرا کوئی آپشن ادھر مجھے نظر آیا تھا، ٹھیک ہے، والیوم کا ہے۔ والیوم یہ ہمیں اس کی ضرورت کسی بڑی ویڈیو میں پڑے گی، یہ سبسکرائب کے بٹن کے علاوہ کوئی اور ویڈیو میں ایڈ کر لیتا ہوں، اس میں چونکہ اس کا طریقہ استعمال آپ کو سمجھ آنا ہے، ویسے سمجھ نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ یہ موٹو پتلو ہیں، سرائکی میں اس کی ڈبنگ ہے اور اسے دیکھ لیتے ہیں یار، مزہ بھی آئے گا، کارٹون دیکھنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا میرے سونے میرا چینل سبسکرائب کرائے جا۔ اچھا تو اب ہم آتے ہیں نیچے اس پہ جو ٹول ہم دیکھنا چاہ رہے تھے، یہ والیوم انویلپ کا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، بہرحال پھر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ کسی جگہ پہ آپ والیوم اپ رکھنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پہ ڈاؤن رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ آپشن یوز ہوتا ہے۔ بالفرض آپ یہاں سے والیوم فل رکھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ والیوم جو ہے ہلکا ہو جائے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے پھر ایک ڈاٹ دے دیا، یہاں سے والیوم کو ہلکا کیا، اتنا کیا، اور پھر یہاں سے بھی اتنا کیا اور یہاں پہ آ کے والیوم پھر بڑھا دیا۔ تو اب دیکھنا، میرے سونے میرا چینل سبسکرائب کرائے جا۔ پتلو بات کوڑا جنے کا آئیے نانا کیا رہے ہم تو لگا پتلو نانا بڑا جو نانا کیا کرے انہیں دادی چاہی تو چکو راز لاؤ سب کو پڑھنا ہو تو نہ ہو پڑھنا ان کو بھا لاؤ مرا میں جو پڑھنی آن کہے پہیے پڑھنے میں دوچے اور گلا کو بھا آتے کو ڈالا پانی تا پھر وہاں بات تو اسی پتلو را پانی پہ اور حال لے لینا خیر میرے اکل جوئے شوئے کہ دبیں گے کونا تے چرسا شرسا پھکے نہ پیں گے کونا پتلو حقیہ بائی کا۔ تو آپ کارٹون سے بھی جو ہے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، لیکن جو چیز میں سمجھا رہا ہوں مین چیز اس سے لطف اندوز ہونا ہے، تو وہ آپ جو ہے اپنے اس کو شاید دیکھا ہوگا کہ وائس جو ہے وہ اپ تھی اور اس کے بعد ڈاؤن ہوئی ہے اچانک۔ یہ جب شروع میں ہم نے پڑھا ہے، پہلے شاید دوسرے سبق میں اس کو پڑھا تھا، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آپ جب پریکٹیکل خود کریں گے تو پھر اس کا آپ کو اندازہ اچھا ہوگا۔ ابھی میں اگر سمجھا بھی دوں گا تو ویڈیو میں شاید آپ کو اس طریقے سے اس کا اندازہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپشن آخری والے جو ہیں آڈیو فلٹر اور وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے دوبارہ اس پہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے پچھلے اسباق کی طرح یہ سبق بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلے سبق میں، اتنے تک اجازت دیجیے، والسلام۔